السلام علیکم۔ یہ ایک چھوٹا سا سوال آیا ہے کہ شہد کی مکھی کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے، کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے وہی تو شہد کی مکھی کے اوپر بھی ہوئی ہے۔ اب کیونکہ روایتی ترجمہ لوگ پڑھتے ہیں اور روایتی ترجمہ جو وہ اللہ کے کلام کو غیر اللہ کے کلام کے شرک کے ذریعے سمجھتے ہیں، اس لیے بات کچھ کی کچھ اور بن جاتی ہے۔ اللہ نے تو ہر ایک کو وہی کیا، یعنی وہی کا مطلب اللہ کا حکم، اللہ نے ہر ایک کو حکم کر رکھا ہے، کس کا کس طرح سے کیا وہ الگ بات ہے۔ اب قرآن جو انسانوں کی وحی ہے، انسانوں کے لیے احکامات ہے، تو یہاں جو بھی حکم کیا گیا وہ انسانوں کے لیے، کسی شہد کی مکھی کے لیے نہیں کیا گیا۔ قرآن میں شہد کی مکھی کی بات کیوں ہوگی؟ کیا شہد کی مکھی قرآن سمجھ رہی ہے؟ تو آئیے اس بات کو سمجھتے ہیں۔ سورہ نمبر 16 یعنی سورہ نحل، اس کی آیت نمبر 68 اور 69، 68 اور 69 کو دیکھ لیں۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں یہ بتاتا ہوں اور پھر جو میری فہم اس سے سمجھاتا ہوں، تو آئیے آج اس کو دیکھ لیں۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ تو پہاڑوں میں گھر بنا لے اور درختوں اور اس جگہ جہاں وہ چھتریاں بناتے ہیں۔ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلَلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ پھر کھا ہر قسم کے پھلوں سے، پھر اپنے رب کے نرم ہموار راستوں پر چل، ان کے پیٹوں سے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے، شہد، اس کے رنگ مختلف ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سوچتے ہیں۔ آئیے دیکھیں کہ یہ کیا ہے۔ اس روایتی ترجمے سے تو سیدھی سی بات ہے کہ شہد کی مکھی کو الہام کیا جا رہا ہے، وہی کی جا رہی ہے کہ پہاڑ میں گھر بناؤ یا درختوں میں، اور پھر وہ جو چھتریاں بناتے ہیں۔ اس کے بعد کہہ رہے کہ اپنے رب کے ہر نرم و ہموار راستوں پر چل، جبکہ مکھی چلتی نہیں ہے، اڑتی ہے، تو اڑنے والے کے تو نرم اور ہموار یا سخت پتھریلی کی تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہے، یہ بھی سمجھنے کی بات ہے۔ پھر کہہ رہے کہ اس کے پیٹ سے جو وہ شہد نکلتا ہے، اس کے رنگ مختلف ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ تو لوگوں کے لیے صرف شہد میں کیا، ہر غذائیت میں کچھ نہ کچھ شفا ہے۔ اس حقیقت کو جانیے کہ کیا واقعی شہد کی مکھی کی طرف کوئی وحی کی گئی ہے۔ آئیے، وَأَوْحَىٰ، اور ہم نے حکم کیا یا حکم کیا گیا اور حکم کیا گیا رب کا، تمہارے رب سے، اِلَى النَّحْلِ، النحل کی طرف۔ النحل کا انہوں نے شہد کی مکھی کر دیا، جبکہ نحل کہا جاتا ہے جو لوگ بلا معاوضہ کوئی کام کرتے ہیں یا جو دوسروں کے غم میں دبلے ہو رہے تھے، کہ نا دوسرے کے غم میں کیوں دبلے ہوئے چلے جا رہے، دوسروں کے غم کو اپنا غم سمجھتے ہیں، بلا معاوضہ کسی کو فائدہ پہنچانے والے ہیں، ان کو نحل کہا جاتا ہے۔ اسی لیے یہاں الف لام لگا کر خاص نحل کر دیا گیا ہے۔ تو حکم کرتا ہے تمہارا رب ان لوگوں کی طرف جو بلا معاوضہ دینے والے ہیں یا جو دوسروں کے غم میں دبلے ہونے والے ہیں، ان اتخذی، یہ کہ تم پکڑو، من الجبال بیوتن، مضبوط جمی ہوئی کتابوں سے۔ تو جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے کو تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو دوسروں کے غم میں مبتلا ہوتے ہیں، دبلے ہو رہے ہوتے ہیں، یا وہ جو بلا معاوضہ عوام کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، ان کو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم مضبوط جمی ہوئی کتابوں سے ہی پکڑ لو، معاشرے کے جو مضبوط جمی کتابیں اس سے پکڑو۔ وہ من الشجر، اور خاص تنازع سے، شجر کر دیا، شجر کہتے ہیں تنازع کو، اور تنازع سے، ومما یعرشون، اور اس سے وہ جو مرکزی اختیار لیتے ہیں۔ عرش کہا جاتا ہے مرکزی اختیار کو، اس لیے پایہ تخت دارالخلافہ کو بھی عرش کہا جاتا ہے۔ تو یارشون، جو جہاں بھی عرش آیا قرآن میں، اللہ کے ساتھ بھی عرش آیا، رب العرش ذو العظیم، تو کیا وہاں پر کوئی چھتریاں بنا دیتے ہیں شہد کی مکھی کا؟ عرش کہتے ہیں مرکزی اختیار کو۔ تو وہ جو مرکزی اختیار دیا گیا، جو اس سے مرکزی اختیار مل رہا ہے، مضبوط جمی کتابوں سے اگر کوئی پکڑ رہا ہے، یا اپنے تنازع میں سے ایسے لوگ جو اس طرح سے لا رہے ہیں، تو اس سے وہ جو مرکزی اختیار پکڑ رہے ہیں۔ پھر آگے کہہ رہے کہ ثم کلی، پھر حاصل کر کے برتو، کیونکہ یہ جماعت کی بات ہے، اس لیے مؤنث کا صیغہ آ گیا، شہد کی مکھی کی وجہ سے کلی نہیں آیا، کیونکہ یہ جماعتی کوشش ہے، اکیلے شخص کی بات نہیں ہو رہی، ایک رہنما ہے ایسا۔ تو پھر حاصل کر کے برتو، من کل ثمرات، ہر ایک فوائد دینے میں سے، الثمرات کر یعنی خاص، ہر طرح کے جو خاص فوائد دینے والے میں سے، فصلوں کی، پھر چلو، سبل ربک ذللا، اپنے رب کے ان راستوں پر جو ذلل والا، ذلل سے یہ تو ذلیل بھی نکلا اسی سے، حالانکہ یہ ہوتا ہے کہ محکومی،
جو رب کی محکومی والے راستے پر چل پڑو، یعنی جو محکومی اختیار کر لے، پست ہو جائے، ذلیل ہو جائے، تو رب کے سامنے ذلیل ہو کر نہیں، رب کے ذلیل بن کر، رب کے سامنے پست ہو کر، تو رب کے یہ اردو میں ذلیل کچھ اور بن جاتا ہے، تو اس کے سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ رب کی محکومی والے راستوں پر، رب کے احکامات کے تابع ہو کر، رب کی محکومی اختیار کر کے راستے پر، یخرج من بطونہا، تو خارج کرے گا اس کے باطن سے، شراب، جو سیرابی ہے، مختلف الوان ہو، مختلف ہے اس کے رنگ، فی ہے شفاء للناس، اس میں ہی کچھ دور کرنا ہے لوگوں کے لیے، یعنی لوگوں کے تکالیف جو کچھ دور کرنا ہے وہ اس سے یہ مختلف رنگ سے ہوگا، یعنی مختلف طریقہ کار سے ہوگا۔ ان فی ذالک، بے شک اسی میں، لآیات، ضرور نشانی ہے، لقوم یتفکرون، فکر کرنے والی قوم کے لیے۔ تو یہ ایک معاشرے کی اس کی بات ہو رہی ہے کہ کس طرح معاشرے کو ہموار کیا جاتا ہے، کس طرح معاشرے کو دیکھا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ معاشرے کو دیکھنے کے اس کو شہد کی مکھی پر فٹ کر دیں، تو یہ ہدایت ہی نہیں رہتی۔ اللہ نے شہد کی مکھی کو حکم دیا تو ہمیں انسانوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو لوگ دیکھ رہے ہیں، شہد کی مکھی جن کے ہاتھ لگتی ہے وہی کھاتے ہیں، ہر آدمی کو تو ملتا بھی نہیں، ہم تو یہاں شہد خرید کے کھا رہے ہیں، تو وہ بات ہی نہیں بنتی ہے۔ یہ اس کو ایک مرتبہ روا ترجمہ کر دو تاکہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ اور تمہارے رب نے حکم کیا دوسروں کے غم میں مبتلا ہونے والے، یعنی دبلے ہونے والے یا بلا معاوضہ دینے والوں کی طرف، یہ کہ تم مضبوط جمی ہوئی کتابوں سے اور تنازع سے پکڑو، اس سے جو انہیں مرکزی اختیار دیا گیا ہے، اس سے وہ جو مرکزی اختیار دیا جا رہا ہے اسے پکڑو، پھر حاصل کر کے برتو جو تمہیں فائدہ دینے میں سے ہے، بس تم اپنے رب کی محکومی والے راستوں پر چل پڑو، اس کے باطن میں سے ہی سراب ہونا خارج ہوگا، اس کے رنگ مختلف ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا یعنی کچھ دور کرنا ہے، بے شک اسی میں فکر کرنے والی قوم کے لیے ضرور نشانی ہے۔ تو یہ اس سے واضح ہو گیا ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے۔ پورے قرآن میں لفظ نحل جو ہے یہ تو ایک ہی بار آیا، لیکن اسی مادے سے جو دوسرا لفظ آیا ہے نحلتن، وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 4 میں، اگر آپ وہاں دیکھ لیں تو یہاں انہوں نے شہد کی مکھی ترجمہ نہیں کیا ہے، وہاں پر انہوں نے خوشی ترجمہ کر رکھا ہے۔ میں اس آیت کی طرف نہیں جاؤں گا ورنہ بات طویل ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت مقصد صرف شہد کی مکھی کے حوالے سے سمجھانا تھا، تو یہ اسی آیت سے واضح ہے، اور اس کے علاوہ اور کہیں کوئی آیت نہیں ہے، تو اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اللہ نے کسی شہد کی مکھی کی طرف کوئی حکم نہیں کیا۔ رب وہی کرتا ہے ان لوگوں کی طرف جو بلا معاوضہ دینے والے ہیں، یعنی وہ لوگ جو دوسروں کے غم میں دبلے ہونے والے ہیں، کہ تم مضبوط جمی ہوئی کتابوں سے اور تنازع سے اور اس سے جو مرکزی اختیار مل رہا ہے اس کو پکڑ لو، پھر حاصل کر کے برتو اس کے ہر ایک فوائد میں سے، بس چلو اپنے رب کے راستے پر محکومی اختیار کرتے ہیں، رب کی محکومی کے ساتھ جو راستہ ہے اس پر چل پڑو، تو اسی کے باطن سے سیرابی ہونا خارج ہوگا، اس کے رنگ مختلف ہیں، اسی میں لوگوں کے لیے کچھ دور کرنا ہے، اور بے شک اسی میں ضرور فکر کرنے والے قوم کے لیے نشانی ہے۔ تو یہ تھی وضاحت اس کی، یہ آج بھی معاشرے پر لاگو ہے۔ قرآن کی کوئی بھی آیت جو ہے وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، وہ ہدایت تھی، ہدایت ہے، اور قیامت تک ہدایت رہے گی۔ اگر کوئی ایسی آیت جو ماضی کے لیے ہدایت تھی اور آج نہیں ہے یا مستقبل میں نہیں ہوگی تو وہ قرآن کی آیت ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ رب پر الزام ہے، یہ اللہ پر الزام تراشی ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں وہ قرآن پر الزامات لگاتے ہیں، وہ قرآن میں ایسے آیت کو نکالتے ہیں اور اس کو بلا وجہ کی بات بناتے ہیں کہ یہ اللہ کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اپنے فہم کو غلط کہنے کے بجائے، اپنے مترجم کے فہم کو غلط کہنے کے بجائے اللہ پر ہی غلطی لگا دیتے ہیں اور اللہ پر بہتان ڈالتے ہیں کہ کوئی اللہ نہیں ہے۔ یہ سب کچھ صرف اور صرف ملحدوں کی پیداوار ہے، تو اس سے ہوشیار رہیں، قرآن دشمنوں سے ہوشیار رہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کریں بلکہ اس کی محکومی اختیار کریں۔ اتنی وضاحت کافی ہے، پھر بھی کوئی سوال ہو تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔